لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے والدین جو فوت ہو بالکل ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرے میں دونوں والد ایک گائے میں اگر 3 لڑکے ایک لڑکی کا عقیقہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، 7 اس میں بکریاں ہوتی ہیں۔ اب اگر 3 لڑکے ہیں تو 6 بکریاں ان کی ہو گئی اور ایک لڑکی کے لیے ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک فرقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی حیات کا منکر ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دعا کرو ان جھگڑوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ بس یہ یاد رکھو کہ جہاں تک انبیاء کی حیات ہے اس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں، ماں سوائے کرامیہ فرقے، کوئی بھی منکر نہیں۔ جن کو تم منکر کہتے ہو نا وہ بھی حیات برزخی کے قائل ہیں۔ کہتے جی عورتوں کے ہجوم کی وجہ سے طواف کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عورتوں سے بچ کے طواف کریں، یہی تو امتحان ہے کہ عورتیں ہوں اور نظر نہ اٹھے۔ کہتے ہیں جی قطرے کا مسئلہ ہے، بار بار میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر قطرے نہیں رکتے ہیں آپ وضو کریں، نیچر انڈر ویئر رکھیں، اور ایک نماز جو آپ نے مغرب کو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، عشاء کے لیے پھر دوبارہ وضو کریں، اس کپڑے کو دھو ڈالیں۔ چونکہ مجبور ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کہتے جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کام کے لیے ابہا سے سکاکا جانا تھا، مکہ میں رات ٹھہر گئے، بہرحال آپ کی نیت مکے کی نہیں تھی تو آپ پہ دم نہیں ہے۔ یار اتنی باریک لکھتے ہو، پڑھے نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ ابہا سے جدہ آیا، میرے ساتھ پتہ نہیں کون تھا، ارادہ کیا مکہ لے جائے گا، اگر اس نے مکہ آنے سے انکار کر دیا تو پھر میں عمرہ بعد میں کروں گا، بس ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ لوگ مکے میں آ کے حج کرتے ہیں، اس کو حاجی کہنا چاہیے، خود نہ کہے وہ، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ یہ بھی ایک قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ دن میں نماز 5 دفعہ پڑھتے ہو، 50 سال سے پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی کہتا ہے نمازی صاحب السلام علیکم؟ ایک دفعہ حج کرو تو سب حاجی حاجی، اچھا نہ بھی کریں تب بھی حاجی کہنا شروع کر دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔